اسرائیل ایران پر جارحیت سے باز نہ آیا۔ امریکی پشتناہی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایران کی کئی دفاعی تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں ایران کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اور ایران کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئیں اور بعض مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے شمالی، مغربی اور وسطی علاقوں پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملے میں حصہ لیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی بھی ان حملوں میں شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے میں متعدد کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے۔ اسرائیل کو حملے کی سخت سزا ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے ایران کی 3 ملٹری سائٹس پر حملے کیے۔ ان حملوں میں کئی اہم کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل سزا کے لیے تیار رہے۔ ایران کی مسلح افواج دشمن کے اس حملے کا جواب کی۔ ادھر اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی امریت سے ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے جوہری نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا ہے۔ حملوں کا مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ ادھر ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کا خدشہ ہونے کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ واضح رہے کہ ایران پر یہ حملے اتوار کو طے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات سے 2 روز پہلے کیے گئے ہیں اور ایرانی حکام نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔